اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 25 رجب المرجب کی تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ کہ جنہوں نے اپنی 35 سالہ امامت کے دور میں اسلام کا تحفظ فرمایا اور اسلام ناب محمدی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے کی آفات و بلیات سے بچا کر بعد میں آنے والے انسان اور مسلمانوں تک پہنچایا کہ جس کے طفیل آج الحمدللہ مذہب اسلام، دین اسلام اور مکتب تشیع پابرجا ہے اور ہم اس کے پیروکاروں میں شامل ہیں۔ اور یہ جو نشست ہے یہ 27 رجب المرجب کے حوالے سے ہے کہ رجب کی 27 تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن ہے، آپ کے مبعوث برسالت ہونے کا دن ہے۔ اور ہمارے ہاں البتہ یہ تاریخ کسی اور عنوان سے بھی زیادہ شہرت رکھتی ہے اور وہ معراج کی تاریخ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے وہ تاریخ بھی اسلامی بعض روایات کے مطابق 27 رجب المرجب کی ہے، لیکن ظاہر ہے معراج کا مرحلہ بعثت کے بعد ہی آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر معراج پر تشریف لے گئے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سعادت اگر ملی معراج کی اور اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کو دیکھنے کی اور قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل اور مرحلے تک آپ اگر تشریف لے گئے تو اسی بعثت کی وجہ سے۔ تو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اہم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کا خاتمہ فرمایا، آپ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت فرمائے اور اس روئے زمین کے اوپر ان کی نبوت کا کھل کر اعلان فرمایا کہ جس کے بعد کل قیامت تک اب اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن وہ 27 رجب المرجب کی تاریخ ہے۔ البتہ اس حوالے سے اسلامی روایات کے اندر کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یعنی مکتب اہل بیت اور مکتب امامیہ کے نزدیک جو زیادہ معتبر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے وہ 27 رجب المرجب ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر تاریخیں ملتی ہیں، بعض دیگر غیر امامیہ مصادر سے جو روایات ملتی ہیں اس کے مطابق آپ کی بعثت کی تاریخ مثلا رمضان المبارک میں ہے، بعض نے 17 رمضان لکھا ہے، 19 رمضان، 21 رمضان، 24 رمضان اور 27 رمضان کی تاریخ بھی بعثت کے طور پر بیان کی ہے۔ لیکن مکتب اہل بیت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانشین ہیں اہل بیت اطہار، جو ان کے وارث سیاسی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، دینی طور پر بھی تھے، انہوں نے جو جس چیز کی خبر دی اس کے مطابق ہم 27 رجب المرجب کو آپ کی بعثت کا دن قرار دیتے ہیں۔ اور اسی عنوان سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ انسانیت کے معراج کی اور ان کے عروج کی انتہا۔ دیکھیں انسانوں کے معراج کی انتہا کو اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے تناظر میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی بعض آیات کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، اور اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو حالات تھے ان حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ جس کے بعد ہمیں پیغمبر اکرم کی بعثت کے ذریعے جو انسانی معاشرے کے اندر ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ میں نے شروع میں سرنامہ کلام کے طور پر قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی
وہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان قرار دیا، مومنین کے اوپر احسان قرار دیا۔ فرمایا کہ بتحقیق یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، انہیں نبوت عطا فرمائی کہ جو نبی کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں، جن برائیوں میں یہ لوگ گرفتار ہیں ان برائیوں سے انہیں نجات عطا فرماتے ہیں، اور پھر انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ انتہائی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لوگوں کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ ضلالت کا شکار تھے، گمراہی کا شکار تھے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو مومنین کے اوپر، صاحبان ایمان کے اوپر احسان قرار دیا۔ اب کیسے احسان ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ یہ آیت کریمہ جہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظوں کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے، سورہ جمعہ کے اندر بھی، سورہ جمعہ کی دوسری آیت کے اندر بھی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کیسے ان کے لیے یہ احسان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا اگرچہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ دیکھیں اس احسان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے امت کے اوپر، مومنین کے اوپر اس منت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کے آخری حصے کی ذرا تفصیلات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں نا، آج کل ہمارے ہاں تاریخ کے اندر جب قبل از نبوت اور قبل از بعثت رسول زمانے کے حالات کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں وہ ہوتا تھا، تو یہ جو زمانے جاہلیت کہہ کر آپ اس زمانے کو جاہلانہ دور کہہ رہے ہیں، تو یہ کسی مورخ کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی راوی کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی انسان کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس دور کو جاہلیت کا دور کہا ہے، اس دور کی عادتوں کو جاہلانہ عادتیں کہا ہے۔ اس دور میں جو لوگ سوچتے تھے، جو افکار رکھتے تھے، ان افکار کو، ان کے ارادوں کو اور ان کے سوچ کو اللہ تعالیٰ نے جاہلانہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی آیات کریمہ ہیں کہ جن میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کر لوں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ زمانہ جاہلیت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جاہلانہ قرار دیا۔ جیسے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی 50ویں آیت میں، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہیں؟ اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثلا جو لوگ یعنی اسلام سے پہلے کے دستور کی طرف ارجاع کی کوشش کرتے تھے اور اس زمانے کی عادتوں کی طرف رجوع کا تصور یا خیال کرتے تھے، اس کے بارے میں فرمائیں کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت سے انہیں نجات عطا فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے پہلے کا جو دستور تھا وہ جاہلانہ تھا۔ ان کے دستورات کیا تھے، ان کی عادتیں کیا تھیں، ان کے طور طریقے کیا تھے، ان آیات کو پیش کرنے کے بعد ان کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ یہ ایک آیت کریمہ۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ازواج مطہرات کو مخاطب قرار دیا اور انہیں جب نصیحت فرمائی تو اسی طرح کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ازواج سے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر اور جم کر بیٹھی رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلے، گھروں کے اندر جم کر آپ بیٹھی رہیں۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور
قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہوئے نہ پھریں باہر۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج سے فرمایا کہ باہر نہ نکلیں، باہر نہ پھریں، اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا کہ بناؤ سنگار کر کے معاشرے کے اندر آنا، گلی کوچوں کے اندر پھرنا، بازار کا چکر لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کا دستور ہے۔ اب جاہلانہ دور گزر چکا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اب لوگوں نے اگر زندگی گزارنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جاہلیت کا دستور گزر چکا ہے، جاہلیت کا زمانہ گزر چکا، جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار کر کے معاشرے میں لوگوں کے سامنے آ کر گھومنا پھرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اس زمانے کی جو عادتیں تھیں، اس زمانے کا جو رواج تھا، اس زمانے میں باہر نکلنے کا خواتین کا جو رواج تھا وہ جاہلانہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جاہلانہ قرار دیا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کہ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکون نازل فرمایا اور انہیں تقوی کے اصول پر ثابت قدم رکھا، قائم رکھا۔ یہاں پر بھی اس زمانے میں جو لوگ جن خیالات کا شکار تھے یا جو تعصبات رکھتے تھے، جاہلانہ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی جاہلانہ قرار دے دیا۔ وہ زمانے جاہلیت کا تصور تھا، اور اسی جاہلانہ تصور کی وجہ سے بعض لوگ دائرۂ اسلام میں آنے سے اجتناب کرتے تھے۔ کس چیز کے اوپر تعصب؟ اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر تعصب۔ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا ہاہنا قاعدون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بس ایک رستے کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دین کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو بس اسی کی پیروی کریں گے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ آپ جس دین کی طرف بلا رہے ہیں، حضور کو کہتے تھے آپ جس دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ نیا راستہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کا، یعنی یہ آباء و اجداد کے دین کے اوپر قائم رہنا کس وجہ سے؟ جاہلانہ تعصب کی وجہ سے۔ اس تعصب کو اللہ تعالیٰ نے جاہلانہ قرار دے دیا۔ لوگ اس طرح کے تعصبات کا شکار تھے، قبیلئی تعصبات کا شکار تھے، قومی تعصبات کا شکار تھے۔ قبیلے کو دیکھتے تھے کہ ہمارے سردار نے اگر فیصلہ نہیں کیا دین اسلام میں آنے کا، ہم بھی نہیں آئیں گے، کیوں؟ ہم اپنے سردار کے ساتھ ہیں، ہم اپنے قبیلے کے رئیس کے ساتھ ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جاہلانہ قرار دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں بھی ارشاد ہے کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ جو اللہ رب العزت کے بارے میں جاہلانہ گمان رکھتے تھے، بدگمانی۔ اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں انسان کو امید رکھنی چاہیے کسی بھی حوالے سے۔ جیسے آپ لوگ دعا مانگتے ہیں نا، جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی طلب کریں تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ انسان دعا بھی مانگ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بدگمانی بھی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول بھی فرمائے گا نہیں فرمائے، یہ اسلامی اس سے ہٹ کر ہے، تعلیمات سے ہٹ کر، قرآن کریم کے اصول سے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ حضور اللہ رب العزت کے بارے میں جاہلانہ تصورات رکھتے تھے، جاہلانہ گمان رکھتے تھے، بدگمانی کا وہ شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے خود جاہلانہ قرار دیا۔ عادتیں جاہلانہ، سوچ جاہلانہ، گمان جاہلانہ، خدا کے بارے میں ان کے اعتقادات جاہلانہ، باہر معاشرے میں نکلنے کا جو طور طریقہ تھا جاہلانہ، اور اسی طرح ان کے خیالات جاہلانہ، دین کے بارے میں جاہلانہ تعصب۔ تو ان چیزوں کو کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی۔ تو جب اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی تو ظاہر ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہوگا نا کہ ان جاہلانہ دستورات کو آپ چھوڑ دیں اور ایمان کی طرف آپ آ جائیں۔ تو یہ جو سورہ آل عمران کی آیت اور سورہ جمعہ کی جو دوسری آیت ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ حضور اکرم کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کون سا انقلاب برپا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کے سامنے آپ نے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دی، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کی تعلیم سے یہ لوگ بے بہرہ تھے، ان کے نفوس کو پاک کیا، ان کا تزکیہ کیا، انہیں تعلیم دی۔ دیکھیں انسان اس زمانے میں جن برائیوں کا شکار تھے تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے،
وہ نفس کے غلام تھے، اور اس غلامی کی وجہ سے ان بری عادتوں کے یہ لوگ شکار تھے۔ انسان اگر اپنے نفس کی غلامی کی قید سے آزاد ہو جائے تو وہ حر ہے، وہ آزاد ہے، پھر اپنے فیصلے آزادی کے ساتھ کرے گا، لیکن وہ آزادی کے ساتھ فیصلے نہیں کر پاتے تھے۔ کیوں؟ نفس کی غلامی کا شکار تھے، تعلیم سے بے بہرا تھے، معرفت سے بے بہرا تھے، جس کی وجہ سے ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر رائج تھیں۔ اس زمانے کی برائیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے دو اعتبار سے بیان کر لوں، ایک فکری اور اعتقادی طور پر کہ وہ لوگ کیسے تھے، اور اخلاقی طور پر لوگ کیسے تھے۔ دیکھیں، جہاں تک فکری اور اعتقادی اور عقیدتی طور پر ان کی برائیوں کا تذکرہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ آخری نبی کے علاوہ باقی سارے انبیاء کرام اس روئے زمین کے اوپر تشریف لا چکے ہیں۔ ایک نبی کو چھوڑ کر باقی سارے انبیاء اس روئے زمین کے اوپر آ چکے ہیں، سب نے توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، ہر امت کے اندر اپنا نمائندہ بھیجا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور طاغوت سے پرہیز کر لیں۔ تمام انبیاء کرام لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہیں، تو توحید کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا تھا، ہر علاقے تک پہنچ چکا تھا۔ اور یہ سرزمین کہ جس سرزمین کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مکہ، یہ سرزمین تو سرزمین توحید تھی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، کہ جس کی خانہ کعبہ تعمیر فرمائی، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ اور یہ لوگ جو اس وقت زندگی گزار رہے تھے، یہ سب بنی اسماعیل میں سے تھے۔ قریش کے سارے لوگ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین توحید کا دین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید کا دین تھا، لیکن وقت گزرتے گزرتے یہاں تک جو مرحلہ پہنچا ہے، لوگ بت پرستی کا شکار ہو۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء نے آ کر لوگوں کو دین اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ایمان کی دعوت دی تھی، آج زمانہ ایسا آیا ہے کہ ایک خدا کے بجائے 360 معبودوں کی عبادت کر رہے تھے۔ فکری طور پر اس حد تک پستی کا شکار ہو گئے تھے۔ اور اس بیت اللہ کو کہ جس کی تعمیر ابراہیم بت شکن نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بت شکنی کر کے لوگوں کو آپ نے بتایا تھا کہ یہ بت لائق عبادت نہیں ہے۔ نمرود کے زمانے میں آپ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے بت شکنی کی، اس آپ نے پیغام لوگوں تک دیا کہ یہ بت نہ تو تمہارے خدا ہیں اور نہ ہی لائق عبادت ہیں۔ اور اس بڑے بت کے گردن کے اوپر آپ نے اس کلاڑی کو رکھ کر لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اگر یہ کچھ کر سکنے کی استطاعت اگر رکھتے تو اپنے باقی خداؤں کو، چھوٹے خداؤں کو بچا لیتے، نہیں بچا پائے۔ یعنی انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا تھا، لیکن آج زمانہ گزرتے گزرتے اس منزل پر پہنچا ہے کہ اسی بیت اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو، کہ جسے عبادت کے لیے اللہ کے نبی نے تعمیر فرمائی تھی، بت خانہ بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور لات اور عزا اور حبل، یہ تو ان کے بتوں کے سردار ہیں۔ حبل کو یہاں رکھا ہوا ہے، لات جو ہے وہ طائف کے قریب انہوں نے رکھا تھا، کہ جہاں سفر مختلف تجارتی اسفار پر یہ لوگ جاتے تو وہاں پر بھی راستوں میں انہوں نے بت نصب کیے ہوئے تھے کہ وہاں پر ان کے جا کر عبادت کر لیتے تھے۔ جو خانہ کعبہ نہیں آ سکتے تھے، اپنے گھروں کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، عبادت کر، یعنی ان کے سامنے سجدے ریز ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ جاہلانہ اعتقادی طور پر، فکری طور پر جہالت اور پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ بت کہ جو پتھر ہیں، جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہیں، انسان جو اشرف ہیں، وہ انسان جو اشرف ہونے کے باوجود اپنی حقیقت کو کھو کر، اپنی حقیقت سے نادان اور جاہل ہو کر جو ہے وہ کیا ہے؟ پتھروں کے سامنے اور بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے سامنے سروں کو جھکا رہے ہیں۔ یہ انسان کی پستی اس وقت ہو چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعتقادی طور پر ایسی برائیوں کا یہ لوگ شکار تھے کہ جس کی قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا۔ ان بتوں کے حوالے سے ان کے جو عقائد میں شامل ہیں، ان میں یہاں تک بیان کیا گیا، اپنے قربانیاں بھی جب وہ پیش کر لیتے تو اللہ کے بجائے بت کے سامنے پیش کرتے، کہ اس کی وجہ سے بت خوش ہو جائیں گے اور ہماری دعائیں مستجاب کر لیں گے، ہماری جو ہم حاجتیں طلب کر رہے ہیں ان حاجتوں کی یہ تکمیل کر لیں گے۔ اپنے امور کے بارے میں وہ بتوں سے مشورے لیتے تھے کہ ہم اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں
تو بت کے پاس جائیں اور جانے کے بعد بت سے پوچھیں کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں. اور اس کا بھی بڑا عجیب اور جاہلانہ طریقہ روایات کے اندر، تاریخ کے اندر بیان ہوا ہے. بت کے پیچھے یہاں پر ایک سوراخ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا تھا پیچھے، اور اس کے بعد جو ہے 2 پرچیاں نکالتے، اس پرچیوں کے پر لکھ لیتے افعل یعنی یہ کام انجام دو، لا تفعل یہ کام انجام نہ دو، اور ان دونوں پرچیوں کو بت کے اندر ڈال دیتے. اور جب مشورہ مانگنا چاہتے اپنے کاموں کے حوالے سے تو ہاتھ آگے کر کے اس بت کے اندر سے وہ پرچی نکال لیتے. جو بھی پرچی سامنے آ جائے وہ یہ کہتے کہ اس کے بت نے، یعنی جس کو وہ خدا کہہ رہے ہیں، اس کے خدا نے یہ مشورہ دے. اگر افعل یعنی یہ کام کر لے تو وہ کہہ دیتے کہ یعنی بت نے یہ مشورہ دیا کہ اس کام کو کر لینا چاہیے، اس کام میں مصلحت ہے. اور اگر وہ لا تفعل والی پرچی نکل آتے تو وہ کہتے کہ یعنی بت نے مشورہ دیا، خدا نے یہ مشورہ دیا نعوذ باللہ کہ مثلا کیا ہے، اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے، اس کام کے اندر مصلحت نہیں ہے. اس قسم کی جاہلانہ سوچ اور عقیدے میں یہ لوگ گرفتار تھے. جب کسی علاقے کے اندر یہ لوگ داخل ہو جاتے تو روایات کے اندر ہے کہ وہاں پر بلاؤں اور اسی طرح مختلف نحوسات سے نجات کے لیے اس شہر کے اندر انٹر ہونے سے پہلے شہر کے دروازے کے اوپر رک کر گدھے کی آوازیں نکالتے. اور اس سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے اگر بلائیں ہیں اس شہر کے اندر، اگر نحوسات ہیں تو وہ نحوسات ختم ہو جائیں گی. یعنی یہ کیا ہے، انسان بنے نوع انسان ہماری طرح کے جیتے جاتے انسانوں کا عقیدہ یہ تھا. اسی طرح جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، بارش برس آنے کے حوالے سے ان کی عادتیں یہ تھی کہ ظالمانہ ایک طریقہ تھا، وحشیانہ ایک طریقہ تھا. جانور گائے کی دم کو آگ لگا دیتے اور آگ لگانے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے، اور وہ بیچارے جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے چیختے چلاتے وہ جب آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جاتی وہ گائے، تو اس سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے بارش برس جائے گی. کن کا عقیدہ؟ کسی اور مخلوق کا نہیں، انسانوں کا. یعنی ذرا قبل از بعثت لوگوں کے عقائد یہ تھے. فکری طور پر اس حد تک پستی کا شکار ہے. اچھا اخلاقی طور پر ہم اخلاقی پستی کی ذرا بات کر لیں. اخلاقی طور پر کس طرح کی جاہلانہ عادتوں کی یہ لوگ شکار تھے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ظالمانہ معاشرہ تھا. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون وہاں پر چلتا تھا. جو طاقتور ہے اس کو سارے حقوق مل جاتے تھے، جو کمزور ہیں کمزوروں کو دبایا جاتا تھا. طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں کو استحصال کا شکار کر دیتے تھے، اور جو طاقتور ہوتے تھے کمزوروں سے مال چھین لینے کو اپنا حق تصور کر لیتے تھے. اگر کوئی قافلہ باہر سے آ جاتا اس کو لوٹنا اپنا حق سمجھتے تھے. اس حد تک جاہلانہ ان کی عادتیں تھیں. برائیوں کا یہ لوگ شکار تھے. جنگ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے تھے. اگر کچھ مہینوں کے لیے اگر جنگ نہیں ہوتی تو ان کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی تھی. اس حد تک بے چین ہوتے تھے. ان کا ایک سورس آف انکم وہی جنگ ہی تھا، جنگوں کے ذریعے مال غنیمت لوٹ لینا. علامہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت النبی کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اس کو وجہ تسمیہ بیان کیا ہے. یہ جو مال غنیمت ہے نا، اس کو مال غنیمت کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ غنیمت کے طور پر اس زمانے میں عام طور پر غنم ہاتھ آتے تھے. غنم کہتے ہیں وہی بھیڑ بکریوں کو. جب کسی قافلے کے اوپر حملہ کر لیتے تو اس زمانے میں مال و دولت میں یہی جانور ہوتے تھے، جانوریں ہوتے تھے. تو کسی قبیلے کے اوپر جب حملہ کر دیا، حملہ کرنے کے بعد ان بیچاروں کو جب شکست دے دی تو ان سے مال غنیمت کے طور پر ان کو کیا ملتا؟ غنم ملتا. یعنی یہی چوپائے ملتے، بھیڑ بکریاں مل جاتی. تو اس وجہ سے اس کا نام ہی غنیمت رکھ دیا، مال غنیمت، اسی غنم سے انہوں نے. تو مطلب یہ کہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ غنیمت کے چکر میں ہر قبیلے کے اوپر، ہر کمزور کے اوپر ظلم کر لیتے اور ان کے اوپر حملے کر لیتے، اور جنگ کے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا. یہاں تک کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم نے بعد از نبوت بھی ان کے اندر مثلا یہ عادت پائی جاتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر جنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں جنگ ہوگی، جنگیں ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو وہ پھر کہتا ہے کہ پھر اس جنت کا کیا فائدہ؟ یعنی اس حد تک جنگ و جدال کے عادی تھے. اور ظاہر ہے جنگ کی وجہ سے کیا ہے، انسان کی زندگی مختل ہو جاتی ہے، زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی اپنی زندگی کے امور کو نمٹانے کی خاطر 4 مہینوں کو انہوں نے مستثنا قرار دیا تھا کہ چلو کم از کم اپنی باقی امور کو انجام دینے کے لیے تھوڑا سا وقفہ بریک درمیان میں آنا چاہے. ان میں سے ایک مثلا یہ رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کے مہینے. ٹھیک، تو اس طرح انہوں نے، البتہ بعد میں اسلام نے بھی ان 4 جنگوں کو کے احترام کا
تحفظ فرمائے اور اس کو محترم مہینوں میں سے قرار دیا، حرمت کے مہینوں میں سے قرار دیا۔ تو یہ کیا ہے، وہ اس حد تک جنگ کے عادی تھے۔ اور اسی طرح اس زمانے میں انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ جو غلام تھے ان غلاموں کے اوپر ظلم کرنا، ان کے ساتھ ناانصافی کے ساتھ پیش آنا، وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ اور خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے جو ان کا طرز تصور تھا، وہ انہیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، اپنی بچیوں کو زندہ زندہ درگور کر لیتے، قتل کر دیتے۔ اور قتل کرنے والے دشمن کے قبیلے کا نہیں، یعنی بچی کا باپ ہوتا کہ جو اپنی بچی کو قتل کر رہا ہے۔ یعنی اس حد تک قساوت، اس حد تک بے رحمی ان کے وجود کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور بچیوں کو جو یہ لوگ قتل کرتے تو قتل کرنے کے کئی اہداف ان کے ہوتے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو بچیوں کے زندہ رہنے کو اپنے لیے ننگ و عار کا باعث سمجھتے تھے اور غیرت میں آ کر بچیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی جاہلانہ غیرت کہ بچی کیا ہے، ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث ہے، تو لہٰذا ہم بچی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے اور بچیوں کو یہاں پر کیا ہے، قتل کر دیں گے۔ اور بچیوں کے اس وجہ سے جب بچیوں کے پیدائش کی خوشخبری انہیں دی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، وہ لوگوں سے چھپ چھپ کر زندگی گزارتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ذلت کی وجہ سے، خواری کی وجہ سے، غصے کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ کتنی بری خبر سنائی گئی اس کو کہ گھر میں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، تو غصے کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو بری خبر اس کو سنائی گئی ہے اس بری خبر کے نتیجے میں وہ لوگوں سے چھپ چھپ کر زندگی گزارتا تھا، چھپتا پھرتا تھا۔ اور پھر آگے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور پھر اپنے آپ سے کہتا تھا کیا ذلت اور خواری کے ساتھ اس کو زندہ رہنے دیں یا اس کو مٹی کے اندر گاڑ دیں۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو مٹی کے اندر گاڑ دیتے تھے، زندہ زندہ اپنی بیٹی کو مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ بری خبر سنی ہے، بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جو زندہ چھوڑ دیتے تو اس کے بعد لوگوں کے طعنے برداشت کرتا رہتا، لوگ بھی ایسے جاہل تھے، تو بیٹیوں کو قتل کر دینا، بعض لوگ پہاڑ سے نیچے گرا دیتے، بعض لوگ پانی کے ٹپ میں ان بیچاریوں کو جو ہے وہ ڈبو دیتے، قتل کر دیتے، بعض لوگ گڑھا کھود کر ان کے اس گڑھے کے اندر دبا دیتے زندہ زندہ، بعض لوگ ان کو سرتن سے جدا کر دیتے۔ کون؟ باپ۔ ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے رحم کے بجائے، محبت کے بجائے یہ ظالمانہ، اور وہ قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل پوچھا جائے گا اس نومولود بچی سے، پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں وہ ماری گئی۔ کوئی جرم نہیں تھا، جرم کیا ہے؟ بیٹی ہونا۔ تو بعض لوگ اس جاہلانہ سوچ اور طرز تفکر کی وجہ سے کہ بیٹیاں ان کے لیے ننگ و عار کا باعث ہے، قتل کر دیتے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ اس وجہ سے قتل کر لیتے تھے کہ کہیں بیٹیوں کے اوپر خرچ نہ کرنا پڑے، یعنی اس حد تک ایک باپ جو ہے وہ جہالت کا شکار ہے کہ وہ یہ سوچ کر قتل کر رہا ہے بیٹی کو کہ کہیں بیٹی بڑی ہو جائے گی تو اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، پہنانا پڑے گا، ضروریات زندگی کے مخارج کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے لیے جیب سے پیسے خرچ ہو جائیں گے، پیسے خرچ ہو جائیں گے تو پیسے جب خرچ کر لیں تو مال میں کمی آ جائے گی۔ یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے مال کے بچانے کی خاطر اور فقر کے خوف سے مار رہا ہے، اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، کہ اپنی بیٹیوں کو فقر اور تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کریں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تمہارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ان کا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اس خوف سے یہ ان کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جاہلانہ سوچ، جاہلانہ عادتیں، جاہلانہ طرز تفکر، اپنے گھر کی خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے جاہلانہ سلوک اور جاہلانہ سوچ، جاہلانہ غیرت، جس کی وجہ سے وہ معاشرہ جاہلانہ، معاشرے کی طرز فکر جاہلانہ، عادتیں جاہلانہ۔ قرآن کریم نے ایسے نہیں فرمایا وہ زمانہ جاہلیت ہے، اس وجہ ان عادتوں کی وجہ، ان برائیوں حضور تشریف لائے ہیں ان سے نجات عطا کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اس زمانے کے لوگوں کو ان جاہلانہ عقائد سے بھی نجات عطا فرمائی اور ان جاہلانہ اخلاقی عادتوں سے بھی انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کی اس انقلاب کی اہمیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کے حالات کو سمجھنا پڑے گا۔ تو ان حالات کا اگر آپ کو علم ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گی بات کہ پیغمبر اکرم نے کتنا بڑا اور عظیم انقلاب اس معاشرے کے اندر قائم فرمایا تھا۔ اور اس کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغات ہیں اور آپ کی جو کاوشیں ہیں ان کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو پاک اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کے لیے حلال قرار دے دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو خبائث ہیں، جو خبیثات ہیں، جو ناپاکیاں ہیں، ان کو ان کے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کو یعنی ان لوگوں کو اس بوجھ سے نجات عطا کر لیتے کہ جس بوجھ تلے یہ لوگ دبے ہوئے تھے، جن کے گردن کے اوپر جو بوجھ تھا، جو ایک طوق تھا، اس طوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نجات عطا فرما لیتے ہیں۔ کس قسم کا بوجھ تھا؟ جہالت کا بوجھ تھا، جاہلیت کا بوجھ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے گلے کے اندر واقعی کوئی زنجیر کا کوئی طوق ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنجیر کو ان کے گردنوں سے اتار دیا، نہیں۔ کس طوق کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ کس بوجھ کی یہاں پر بات ہو رہی؟ جاہلانہ بوجھ، فکری طور پر جہالت۔ ایک اللہ کے بجائے ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں کہ جو ان سے خود پستر ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس اشرف کا خلقت اس کے اشرف کی خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سے پست کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے سے برتر کے سامنے جھکیں۔ برتر کون ہے؟ انسان سے بڑھ کر کوئی اور موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ ملائکہ بھی انسان سے بڑھ کر نہیں ہے، حقیقت وجودی کے اعتبار سے انسان سے بڑھ کر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر صرف ایک موجود ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جھکے، ہر موجود کے سامنے نہ جھکیں۔ اسی لیے وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان اگر اللہ کے سامنے جھکے، در در پر جھکنے سے وہ بچ جائے گا، لیکن اگر اللہ کے سامنے نہ جھکے تو کبھی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کبھی کسی اور کے سامنے جھکنا پڑے گا، کسی اور کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس پستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اس کمال تک لے جا رہے ہیں کہ جس کمال کہ انسان جتنا قریب ہو جائے اتنا اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ انسانیت کو معراج پر پہنچایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو عروج پر پہنچا رہے ہیں، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ فکری طور پر اس پستی سے نکال کر اللہ یعنی بتوں کے سامنے سجدے سے نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کمال اور عروج کیا ہے انسان کے لیے کہ وہ پستی کا شکار ہیں، اس پستی سے نکال کر اللہ چونکہ انسان جتنا جس موجود کے سامنے خضوع کا اظہار کر لے، تذلل کا اظہار کر لے، احترام اور تعظیم کا اظہار کر لے، تو اسی اعتبار سے انسان کے مقام اور مرتبے کا تعین ہوگا۔ اگر ایک چھوٹے سے آدمی کے سامنے تذلل اور احترام اور خضوع کا اظہار کر لے تو پتہ چلے کہ یہ خود زیادہ چھوٹا ہے، ٹھیک۔ اور اگر کسی بڑے کے سامنے اگر اس طرح کر لیں تو اس کا کم از کم یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کا مقام کم از کم اس سے تھوڑا برتر ہے۔ لیکن اس ذات کے سامنے کہ جو ہر لحاظ سے کمال مطلق ہے، کہ جس کی ہر صفت جو ہے وہ بے انتہا ہے، جس کا ہر کمال جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کے سامنے اگر انسان جھکے، اس کے سامنے اگر خضوع اور خشوع اور احترام کا مظاہرہ اگر کر لے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اس انسان کا مقام اور مرتبہ بھی اسی حساب سے اونچا ہے، یعنی انسان کو پستی سے نکال کر معراج تک بتا۔ اسی حضور اکرم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ حضور اکرم تو اس معراج پر تشریف لے گئے، صاحبان ایمان کے لیے بھی ایک معراج قرار دے دیا۔ وہاں تو چلو عرش اور قاب قوسین کی منزل تک عام صاحبان ایمان نہیں جا سکتے نا، کوئی بات نہیں، ایک اور معراج ہے، نماز معراج ہے، صاحبان ایمان کی معراج نماز ہے کہ اگر یہ بھی چاہیں اس عروج کو حاصل کر لیں، اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا لیں، انسان کو معراج عطا ہو جائے گی۔ مقام انسان کا یہ ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم نے جہاں پر فکری طور پر ان کو پستیوں سے نجات عطا فرمائی،
اخلاقی اور عادتوں اور برائیوں سے بھی انہیں نجات عطا فرمائی۔ اخلاقی طور پر وہ لوگ میں نے عرض کیا جنگ و جدال کا شکار تھے، وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں، یہ ان کو مار رہے ہیں۔ ایک دشمنی جب ان کے درمیان پیدا ہو جاتی تھی تو وہ کئی عشرے تک وہ دشمنی ان کے درمیان چلتی رہتی تھی، ایک صدی تک چلتی رہتی تھی۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ آگے ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آگے کیا ہے، اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل فرمائی، کس کے وسیلے سے؟ حضور کے وسیلے سے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ نعمت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم دونوں ایک دوسرے کے گردن اتارنے پہ لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، الفت قائم فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ لڑنا کہاں، جھگڑنا کہاں، بھائی ہونا کہاں، معاشرے کے اندر انتشار اور فساد کہاں، معاشرے کے اندر یہ انسجام اور اتحاد اور اخوت کہاں۔ ٹھیک، اس نعمت کو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، آگ میں گرنے ہی والے تھے تم لوگ۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، آگ کے گڑھے میں گرنے سے تم لوگ بچ گئے۔ اوس اور خزرج کے لوگ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو دو قبائل کے لوگ تھے، اوس اور خزرج، 100 سال سے لڑائی جاری تھی ان کے درمیان، 100 سال سے۔ ان 100 سالوں کے دوران انہوں نے ان کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، انہوں نے ان کے ہزاروں لوگوں کو قتل، چھوٹی سی بات کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ جو ہے نا الطاف علی کا جو شعر ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، انہی کے بارے میں۔ یعنی ایک سفر پر جا رہے تھے دونوں قبیلے کے لوگ، آگے چشمہ آیا تو ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو پہلے پانی پلا دیا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اس گھوڑے کو قتل کر دیا، انہوں نے ان کو مار دیا۔ پھر یہ لڑائی چلی کب تک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک، یعنی 100 سال تک یہ لڑائی ان کے درمیان چلی۔ تو یہ کیا ہے؟ لڑائی آگ کا گڑھا ہے جس کے اندر وہ خود بھی جل رہے تھے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، اگر حضور انہیں نجات عطا نہ فرماتے تو ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں بھی اسی آگ کے اندر گرتی رہتی۔ 100 سال تو ہو گئے تھے، اس پستی کو، اس جہالت کو، اس دشمنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمت، اس نعمت کو یاد کر لو تم کہ اس سے آپ کے آنے سے پہلے کس پستی کا شکار تھے، آپ کے آنے کے بعد وہ کیا ہیں، وہ آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی محبت اب ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے کیا ہے، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ بری عادتیں ان کے اندر تھیں، بری عادتیں، ہر طرح کی بری عادتیں تھیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے بجائے اب اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھانے کے لیے ان کو اپنی بیٹی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، جہاں پر لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو اپنے لیے ننگ و آر کا باعث سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سیرت یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، اپنی ابا بچھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے ہیں۔ یہ ایک تو ان کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ لوگ اولاد کے حوالے سے یہ سوچیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جہاں وہی قوم ہے اب سے چند سال پہلے اس حد تک پستی کا شکار ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کے اندر جو ان کے حوالے سے جو تعریفیں ہیں یہ وہی ہیں کہ جو ایمان سے پہلے ان پستیوں کا شکار تھے، جن کی مذمت ہو رہی ہے بعض آیات کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کب؟ ایمان سے پہلے کی، اور تعریفیں ہو رہی ہیں کب؟ ایمان کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسی ایمان کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ذریعے ان لوگوں کو نجات عطا فرمایا، عقیدتی برائیوں سے بھی انہیں نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح فکری طور پر بھی پستیوں سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عظیم احسان ہے صاحبان ایمان کے اوپر، جس کا ہم صاحبان ایمان جتنا شکر ادا کریں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کہ اگر اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا انتظام نہ فرماتے
تو اس زمانے کے لوگ جس طرح پستی کا شکار تھے، برائیوں کا شکار تھے، بعید نہیں ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ فکری طور پر، عملی طور پر پستیوں کا شکار ہوتے، لیکن الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی، اور جس کے نتیجے میں آج ہم کیا ہیں، دائرہ اسلام کے اندر ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس طرح کی فکری اور عقیدتی اور عملی پستیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دین مبین اسلام کے اوپر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت حاصل کر کے اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان کے اوپر ہو، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔